الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صدق الله البصير القدير. ما صلى على سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج آپ کا یہ عظیم الشان نورانی اور روحانی جلسے پاک کا پروگرام جو حضور سرکار سیدنا سلطان الشہداء امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منعقد ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں. رب العزت اس محفل نور کو قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کے لیے دارین کی بھلائیاں عطا فرمائے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار. دیکھنے کو طیبہ کی بہار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار. زر نہیں کہ چل سکوں میں، پر نہیں کہ اڑ سکوں، اور زور ہے نہ تاب ہے کہ اپنے در سے ٹل سکوں. زور ہے نہ تاب ہے کہ اپنے در سے ٹل سکوں. یا رسول اللہ آپ گر کرم کریں تو در پہ میں چل سکوں، در پہ میں چل سکوں. اپنی بے کسی پہ ہوں حضور اشک بار. دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار. دیکھنے کو طیبہ کی بہار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار. آپ نے بلایا جنہیں وہ خوش نصیب ہیں، وہ خدا کے پیارے ہیں جو آپ سے قریب ہیں. وہ خدا کے پیارے ہیں جو آپ سے قریب ہیں. یا حبیب اللہ
نظر ادھر بھی ہو کہ ہم بہت غریبوں ہیں، ہم بہت غریبوں ہیں، کب گھڑی وہ آئے گی، کب گھڑی وہ آئے گی ہے جس کا انتظار، دل ہے بے قرار، آقا دل ہے بے قرار، دیکھنے کو طیبہ کی بہار، دل ہے بے قرار، آقا دل ہے بے قرار، اور شامیانہ رحمتی وہاں پہ تنا ہوا، شامیانہ رحمتی وہاں پہ تنا ہوا، مجمع ملائکہ وہاں پہ لگا ہوا، مجمع ملائکہ وہاں پہ لگا ہوا، ہر کوئی بھکاری اس جگہ کا ہے بنا ہوا، ہر کوئی بھکاری اس جگہ کا ہے بنا ہوا، نور سے بھرا ہوا، نور سے بھرا ہوا مدینے کا دیار، دل ہے بے قرار، آقا دل ہے بے قرار، دیکھنے کو طیبہ کی بہار، دل ہے بے قرار، آقا دل ہے بے قرار۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے حد بیست۔ حضرات، یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو سرکار سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی کربلا کی سرزمین پر۔ وہ کربلا کا میدان جو کوفہ شہر کے قریب ہے، وہ کوفہ جو ملک عراق میں ایک شہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت اسی میدان میں ہوئی۔ آج ہم اور آپ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ضرور حضرت امام علی مقام کی یاد مناتے رہتے ہیں۔ یاد منانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ مجلسوں کے ذریعہ سے، حضرت امام حسین کا تذکرہ کر کے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نیاز دلا کر کے، کھچڑے پکا کر کے، سبیلیں پلا کر کے، جواز کی جتنی صورتیں ہیں یاد منانے کی، ان سب طریقوں سے آپ سرکار سیدنا امام علی مقام کی یاد مناتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی خرافات امام علی مقام کی یاد منانے میں آ گئے ہیں جن کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور شریعت نہ اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سرکار سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد یہی ہے جس انداز سے بیٹھ کر کے ہم اور آپ ان کا تذکرہ جمیل اور تذکرہ شہادت کر رہے ہیں۔ سرکار سیدنا امام علی مقام اللہ اکبر، شاہ است بادشاہ است، دین است دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہیں، حضرت امام علی مقام شاہ ہیں۔ ایک بادشاہ کی سلطنت کی حد ہوتی ہے،
وہ اپنے حدود مملکت کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے سلطنت کی ایک لکیر ہوتی ہے، وہ جہاں تک اس کے قبضہ اور ملکیت میں ملک ہوتا وہاں تک کا وہ شہنشاہ کہلاتا ہے، وہاں تک کا وہ بادشاہ کہا جاتا ہے۔ امام علی مقام کے بارے میں بڑی عقیدت و محبت سے کہا کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، تو حسین کی بادشاہی اور شہنشاہی کہاں سے کہاں تک ہے، اسی بات کو میں آپ کے ذہن و فکر میں اتارنے کی کوشش کروں گا۔ اگر یہ میری بات آپ حضرات کے ذہن و فکر میں اتر جائے اور امام حسین کی محبت میں آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہہ جائیں تو خدا کی قسم یہ تصور کر لو کہ امام پاک کی روح پاک کا فیضان آپ کی طرف متوجہ ہو گیا، سرکار امام علی مقام کی روح پاک خوش ہو گئی، اس لیے کہ امام علی مقام کی محبت میں جو آنکھیں بھیگتی ہیں، جو پلک تر ہوتے ہیں، جن نگاہوں سے آنسو کے قطرات بہتے ہیں، وہ آنکھیں بڑی اچھی ہوتی ہیں کہ محبت حسین میں بہ جائیں۔ امام علی مقام کی محبت میں آنسو کے قطرے ٹپک جائیں۔ امام علی مقام کی شہنشاہیت کہاں سے ہے اور کہاں تک ہے تو کسی اور سے نہ پوچھا جائے، کسی مفکر و مدبر سے آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفکر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ملک کے شہنشاہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ اس دربار عالی میں سوال کیا جائے جس دربار سے بڑھ کر کے کوئی دربار نہیں ہے، جس شہنشاہ سے بڑھ کر کے کوئی شہنشاہ نہیں ہے، جس حاکم سے بڑھ کر کے کوئی حاکم نہیں ہے، جس مالک سے بڑھ کر کے کوئی مالک نہیں ہے۔ آؤ اس کی بارگاہ میں سوال کیا جائے کہ حسین کی شہنشاہیت کہاں سے ہے اور کہاں تک ہے۔ جب یہ سوال کیا جائے گا تو آواز آئے گی، یہ پوچھنے والوں حسین کی شہنشاہیت پوچھ رہے ہو، حسین کی شہنشاہیت کا عالم تو ان کے نانا نے بیان فرما دیا کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین کی شہنشاہیت اور بادشاہیت جنت بتائی جا رہی ہے، اور یہی نہیں کہ وہ صرف ان کی شہنشاہیت ہے بلکہ جتنے جنتی ہوں گے وہ ان سب کے سردار ہیں۔ تو جو جنت میں جنتیوں کا سردار ہو تو جنت میں وہی لوگ تو جائیں گے جو دنیا سے جنتی بن کر جائیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں وہ جہنمی ہو اور آخرت میں اسے جنت مل جائے۔ جو دنیا میں جنتی ہے جنت اسی کے لیے ہے، تو امام حسین جب جنتیوں کے سردار ہیں تو جو جنتی ہونے کا دعویٰ کرے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک جنتی ہے، حسین اعظم اس کے سردار دنیا میں بھی ہیں اور جنت میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ تو امام حسین کی شہنشاہیت دنیا کے جنتیوں کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ یہی دنیا میں جو جنتی ہیں یہی تو جنت میں جائیں گے، کہ کوئی الگ پارٹی جنت میں آ جائے گی۔ ذرا غور تو فرمائیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کہاں کہاں تک سمجھو گے امام علی مقام کو۔ آج ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام علی مقام نے کہا تھا یہ یادیں مناؤ؟ میرے دوست دو جملہ میرا نوٹ کر لو، تقریریں آپ بہت سنتے رہتے ہو کیسٹوں کے ذریعہ سے اور جلسوں میں بھی، بغیر یاد کے جب تک یاد نہ منائی جائے گی تب تک نہ سیاست زندہ رہ سکتی ہے، اور جب تک نہ یاد منائی جائے تب تک نہ مذہب زندہ رہ سکتا ہے۔ دونوں کو زندہ کرنے کے لیے دونوں کی یادیں منانی پڑے گی آپ کو۔ آپ سیاست زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو جس ملک میں جو سیاست ہوتی ہے جیسی ہوتی ہے، اس کے لوازمات، اس کے تاریخی حقائق، اس کے اصول و ضوابط کی یادیں منائی جاتی ہیں۔ اور مذہب کا بھی یہی معاملہ ہے کہ مذہب میں جو یادگاریں رکھی گئی ہیں ان یادگاروں کو آپ کو منانا پڑے گا۔ مذہب میں جو یادگاریں رکھی گئی اور نہ منائی جائیں گی تو یادگاریں مٹیں گی تو مذہب مٹ جائے گا۔ آپ کہو گے سبحانی صاحب آپ تو عجیب بات کہہ رہے ہو۔ میں عجیب بات نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک جملہ میرا آپ نوٹ کر لو ذہن پر کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج
حج وہ صوم و رمضانہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز اس میں سے یہ ہے کہ کلمہ طیب پڑھنا، یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور دوسری چیز وہ اقام الصلاۃ اور نماز کا قائم کرنا۔ اب آپ ذرا غور فرما لیجئے، یہ نماز ایک یاد ہی تو ہے۔ 5 وقتہ آپ یاد منا رہے ہو، فجر کا وقت ہو گیا یاد منا رہے ہو، ظہر کا وقت ہو گیا یاد منا رہے ہو، عصر کا وقت ہو گیا یاد منا رہے ہو، عصر کا عشاء کا وقت ہو گیا یاد منا رہے ہو۔ رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وہ اقام الصلاۃ اور نماز کا قائم کرنا یہ دوسرا رکن ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز یہ یاد ہی تو ہے۔ اب اور آپ غور فرمائیے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا رکن نماز ہے وہ اقام الصلاۃ اور نماز کا قائم کرنا، اور تیسرا رکن ہے وہ ایتاء الزکات اور زکات کا دینا۔ ہر روز زکات دینا آپ پر فرض ہے نہیں، بلکہ جب آپ کے مال پر حولان حول گزر جائے، 1 سال کامل گزر جائے آپ کے مال پر اور آپ کے ضروریات سے مال ہو تو آپ زکات ادا کریں۔ آج سال کے اس دن پر آپ نے زکات دے دیا ہے، مال آپ کا تجارت میں گھومتا رہا، جب سال کا وہی دن آتا ہے تو پھر زکات آپ پر اب نکال دینا فرض ہے۔ آپ زکات کی یاد منا رہے ہیں، اس دن کی آپ یاد منا رہے ہیں، آپ زکات سے ہٹ کر کے آگے بڑھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والحج، اور حج آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ حج کے معاملات کو آپ دیکھ لیں تو خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حاجیوں سے پوچھو حج آپ نے کیا ہے، معاملہ کیا تھا؟ وہ کہے گا میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، زمزم شریف کا پانی پیا ہے، میں نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی ہے، میں نے اپنے بال کو بنوایا ہے، میں مینا میں پہنچ کر کے قربانی کیا ہوں، میں عرفات میں پہنچ کر کے دعا مانگا ہوں، میں مزدلفہ میں پہنچ کر کے رات ٹھہرا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر یہ سب سارے معاملات ہیں کیا؟ آپ عرفات میں کیوں گئے؟ عرفات میں جانے کا نام معاملہ کیا ہے؟ آپ مینا میں قربانی کرنے کیوں گئے؟ آپ مزدلفہ میں رات میں آ کر کے کنکر پتھر میں اور اس ریت میں کیوں ٹھہرے ہیں؟ آپ نے زمزم شریف کا پانی کیوں پی لیا؟ آپ خانہ کعبہ کے کنارے کنارے گھومتے کیوں رہے؟ آپ کہو گے سبحانی صاحب ایسی بات بتا رہے ہو جو سمجھنے کے لیے بھی آپ کہہ رہے ہو اور ایسی بات بتا رہے ہو جس پر کوئی کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی تھی اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا میں تیرے لیے گھر بنا رہا ہوں، کس جگہ پر خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا؟ یہ خانہ کعبہ وہ خانہ کعبہ ہے پیارے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ سے زمین کی جھاگ کو نکالا اور فرشتوں کے ذریعہ سے وہاں کعبہ بنایا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس نے کعبہ بنایا، حضرت شیس علیہ السلام کے بعد جب طوفان نوح آیا اور کعبہ غرق ہو گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بنایا۔ مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب کعبہ بنانا شروع کیا تب ذرا مزاج دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پتھر اکٹھا کرتے ہیں، آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کو پتھر دیتے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم دیوار چنتے جا رہے ہیں اور چاروں طرف سے جب دیوار کو چن کر کے چھت تک مکمل کر دیتے ہیں تو حضرت ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے دیوار کو چن رہے تھے اب جب نیچے آ رہے ہیں تو وہ پتھر آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے۔ پہلے جب دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی اسی اعتبار سے پتھر اونچا ہوتا جاتا تھا، زمین کو پتھر چھوڑ رہا ہے، اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جب حضرت ابراہیم پیغمبر نیچے اتر رہے ہیں تو پتھر نیچے نیچے چلا آ رہا ہے۔ جب آپ اپنے قدم کو پتھر سے ہٹا رہے ہیں تو دیکھا دونوں قدم پاک کا نشان بن گیا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس قدم پاک کے نشان کو پسند فرما لیا اور قرآن میں ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ آج بھی حاجی جاتا ہے تو مقام ابراہیم پر نماز ادا کر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نماز تو حرم میں ادا ہی کر رہا ہے، مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ رب تعالیٰ کو اپنے محبوب کے پاؤں کے نشانات پسند آ گئے ہیں، رب تعالیٰ اس یادگار کو برقرار رکھ رہا ہے، اسی یادگار کا نام عبادت ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔
ذہن میں بات رکھیے گا، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے ہو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پاک کی یادگار ہے۔ خانہ کعبہ آپ گھوم رہے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے، آپ نے کعبہ کا طواف کر لیا، مقام ابراہیم پر آپ نے نماز ادا کر لی، آپ پیچھے ہٹ کر کے زمزم شریف کے کنواں پر آتے ہیں اور اس کنواں کا پانی پیتے ہیں جس کو زمزم کہا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ زمزم کا معاملہ کیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس جگہ پر جہاں کعبہ ہے چھوڑ کر کے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے عرض کیا، میرے تاجدار، آپ ہم کو اس وادی غیر ذی زرع میں نہ جہاں کھیتی ہے، نہ باڑی ہے، نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے، صرف چاروں طرف سے پہاڑیاں ہیں، چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کا حکم ہے۔ وہ عورت تھی، پیغمبر کی بیوی ہیں، دوسرے پیغمبر کی ماں ہیں، شوہر کی بات کو تسلیم کر لیا کہ جب میرے رب کا حکم ہے تو میرا رب میرا محافظ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، آپ کا دیا ہوا جو تھوڑا سا کھجور اور پانی تھا، کھانے پینے کا سامان، وہ ختم ہو گیا۔ اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کچھ پانی نہیں پی رہی ہیں، کوئی غذا جسم میں نہیں جا رہی ہے تو دودھ خشک ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اب دودھ کہاں سے پلائیں؟ حضرت اسماعیل کو وہیں پر سلا دیا اور پہاڑی پر گئیں۔ پیچھے مڑ کر کے دیکھا پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر گئیں جس پہاڑی کا نام صفا ہے۔ حضرت ہاجرہ اس پہاڑی پر چڑھ کر کے دیکھنے لگی کہ کسی طرف پانی ہے کہ نہیں ہے، کوئی آدمی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، کوئی سہارا میرا ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ خدا کی عبادت کی نیت سے نہیں پہاڑی پر گئی ہیں بلکہ نبی کی محبت میں گئی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، اپنے صاحبزادے کی محبت میں پہاڑی پر چڑھ کر کے چاروں طرف دیکھ رہی ہیں، کچھ نہیں دکھائی دیا، نیچے اتری، قدم آگے بڑھا، جب تھوڑی سی ہموار زمین ملی تو تیز دوڑ دیتی ہیں، جب دوسری پہاڑی پر چڑھی تو اس پہاڑی کا نام مروہ ہے، اور جب مروہ پہاڑی پر چڑھی تو پھر چاروں طرف دیکھنے لگتی ہیں، کوئی چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے، مروہ پہاڑی سے پھر اتر رہی ہیں اور اترتے ہوئے پھر چل رہی ہیں، پھر اس ہموار زمین پر پہنچی جو زمین برابر ہے تھوڑا سا حصہ، تیز دوڑ پڑی اور پھر صفا پہاڑی پر آ گئی۔ حضرت ہاجرہ 7 چکر لگاتی ہیں، پوچھو ہاں جو حاجیوں سے پوچھو کہ صفا پر چڑھ کر کے حاجی جب چلتا ہے تو ہموار زمین پر پہنچتا ہے تو اسی اعتبار سے چلتا ہے جس اعتبار سے حضرت ہاجرہ تیز چلی ہے، اور پہاڑی پر وہ چڑھتا ہے اسی اعتبار سے چڑھ رہا ہے جس انداز سے حضرت ہاجرہ چڑھی ہیں۔ جب 7 مرتبہ چڑھنے کے بعد حضرت ہاجرہ نے پھیرا پورا ہوا اور گھوم کر کے دیکھا اپنے بچے کی طرف تو دیکھ رہی ہیں کہ پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، وہاں سے تیز رفتار آئی اور آنے کے بعد ریت کو بٹورنا شروع کر دیا۔ ارشاد فرمایا زم زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ مورخین مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ہاجرہ نہ کہہ دیتی کہ زم زم ٹھہر جا تو زمزم کا پانی پوری دنیا میں جاری ہو جاتا۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم کی برکت ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، حضرت ہاجرہ نے زمزم شریف کو باندھ دیا۔ اب آپ دیکھیں یہ زمزم شریف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مقدس ایڑی سے لگا ہوا پانی ہے جس کو رب تعالیٰ نے سید الملائکہ حضرت جبریل کے ذریعہ سے جاری کر دیا۔ وہ پانی عام پانیوں کی طرح سے نہیں ہے، آپ اس پانی کو جس نیت سے پیئیں گے آپ کی وہ نیت پوری ہو جائے گی، اور اس کی گارنٹی میرے آقا عطا فرماتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو زمزم شریف کو جس نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو پورا کر دے گا۔ مومن زمزم شریف کو خوب پیٹ بھر کر کے پیتا ہے اور منافق زمزم شریف کو پیٹ بھر کر کے نہیں پی پاتا، یہ بھی میرے سرکار کا فرمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں زمزم شریف خوب پیو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان، زمزم شریف خوب پیو۔ زمزم شریف میں بھوک مارنے کی تاثیر ہے۔ جدید دور میں سائنس والوں نے ریسرچ کیا، اصل میں آج بالکل مزاج کے خلاف لاؤڈ اسپیکر ہے۔ میں اپنی تقریر میں منع کر دیتا ہوں کہ ایکو مت رکھنا، مگر بغیر یہ ایکو کے چل نہیں پا رہے ہیں۔
درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پیارے، اسے سمجھ لو، آپ کے ایمان پر ڈاکہ کوئی نہ ڈال پائے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو سنو. آقا فرماتے ہیں جو جس نیت سے زمزم شریف کو پیے گا. آج دور جدید میں بھی ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا اور بتایا کہ 40 اجزاء جو مادیات کے طاقت دینے والے پائے جاتے ہیں، وہ ساری طاقتوں کی چیزیں زمزم شریف میں پائی جا رہی ہیں. وہ زمزم شریف ہے. شفا کے نیت سے پیو، اچھے ہو جاؤ گے. شفاعت کی نیت سے پیو، بخش دیے جاؤ گے. صحت کی نیت سے پیو، صحت پاؤ گے. جس نیت سے بھی زمزم شریف کو پیو، اللہ تعالیٰ اس نیت کو آپ کے بھلا کر دے گا. وہ زمزم شریف کی تاثیر ہے. اچھا تو کیا زمزم شریف کو بیٹھ کر پیو؟ ہر پانی تو آپ کھڑے ہو کر کے پیتے ہیں. آپ کہو گے سبحانی صاحب نہیں، اگر میں کھڑے ہو کر کے پیوں گا تو مفتیان کرام، علماء کرام، شریف طبقہ، مسائل دینیہ کو جاننے والے لوگ کہیں گے یہ ادب کے خلاف ہے، تمہیں پانی اس طرح سے نہیں پینا چاہیے، بیٹھ کر کے پانی پیو. بمبئی کا پانی ہم پئیں تو بیٹھ کر کے پئیں، یہاں کے نل کا پئیں تو بیٹھ کر کے پئیں، پوری دنیا کا پانی پئیں تو بیٹھ کر کے پئیں. لیکن جب زمزم شریف کا پانی ہم پئیں گے تو کھڑے ہو کر کے پئیں گے. اور وہ بھی نہیں، جہاں بھی زمزم شریف کا پانی پیو گے کھڑے ہو کر کے پیجئے. مسجد میں پیجئے تب بھی کھڑے ہو کر پیجئے، اپنے گھر میں پیجئے تب بھی کھڑے ہو کر پیجئے، بازار میں پیجئے تب بھی زمزم شریف کا پانی کھڑے ہو کر پیجئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ وہیں پر پھر سوال کر سکتے ہو کہ ہم زمزم شریف کا پانی پیئیں تو کس طرف اپنے رخ کو کر کے پی لیا کریں زمزم شریف کا پانی. تو فوراً آپ کو یہ قانون مل جائے گا، یہ ذہن شریعت کا مل جائے گا کہ اور پانی تو اپنے گھر میں رہ کر کے کسی بھی طرف منہ کر کے پی، کوئی بات نہیں ہے، مگر زمزم شریف کے پینے کا ادب یہ ہے کہ وہ پانی پی تو قبلہ کی طرف منہ کر کے پی، کھڑے ہو کر کے پیو. یہ ادب بتایا جا رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے، آخر یہ فرق کیا ہے؟ اس لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ زمزم شریف کا پانی اور پانی یہ برابر نہیں ہے. آپ ذرا غور کر لو، جب پانی اور پانی میں برابری نہیں ہو سکتی ہے تو آدمی کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ درجہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ہم اور آپ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ رب تعالیٰ نے جب پانی کو برابر نہیں رکھا ہے تب کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ ایک ذہن اور دے دوں، بڑے پتے کی بات ہے. ہم اور آپ برسات کا مہینہ پاتے ہیں، بارش ہوتی رہتی ہے، لیکن جو لوگ کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں یا دیہات کے رہتے ہیں وہ ہندی مہینوں کے اعتبار سے نچھتروں کو بھی جانتے ہیں. بارش کا آخری حصہ جب آتا ہے تو اسے سیواتی کہتے ہیں. آپ نے غور کیا سیواتی کا پانی کتنا قیمتی ہوتا ہے؟ اور پانی برسے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن سیواتی کی بوندیں جب پڑتی ہیں تو ہر بوند کی قیمت ہوتی ہے. اور پانی برسے آسمان کا سمندر میں گرے، سمندر بھر جائے، کوئی بات نہیں ہے. جیسے اس سال طوفان آ گیا، سمندر سے طوفان اٹھا، آسمان سے بارش ہو رہی ہے، پورے بمبئی میں اثر ہو گیا. لیکن آپ اندازہ لگائیں، برسات کے آخری ماہ میں اور آخری بارش کے قطرے جب گرتے ہیں تو اسی سمندر کے کنارے سیپیاں اپنے اپنے منہ کو کھولے ہوئے ہیں، وہ قطرہ گر جائے، وہ قطرہ گر جائے. آخر میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ آپ نے کبھی سیپیوں سے پوچھا، اے سیپیو تم تو سمندر ہی میں ہو، سمندر کے کنارے ہو، تمہیں پانی کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے بھاری ساغر میں تم موجود ہو، تم ایک قطرے پانی کے لیے کیوں ترس رہے ہو؟ تو آواز آئے گی، اے اللہ کا بندہ تو نے نہیں سمجھا، ارے سمندر کے پانی سے موتی نہیں پیدا ہوتا ہے، یہ پانی جو گرے گا سیواتی کا، اور اس کا ایک قطرہ میرے منہ میں چلا جائے گا تو موتی پیدا ہو جائے گا. آسمان کا پانی سیواتی کا اور پانی کی طرح سے نہیں ہے تو پیارے انسان کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نبی اور غیر نبی میں برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ پانی کے فرق کو آپ سمجھ لو تو کبھی بھی بدمذہب نہیں ہو سکتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا غور کیجئے. زمزم شریف کا پانی پینا، زمزم شریف کا احترام کرنا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے. اچھا آپ دونوں پہاڑیوں پر دوڑتے کیوں ہیں صفا اور مروہ پر؟ ابھی میں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ صفا اور مروہ پر آپ دوڑ رہے ہیں. حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل کی ماں، اللہ کی عبادت
के लिए नहीं दौड़ी थी, अपने बेटे की मोहब्बत में दौड़ रही थी। मगर नबी की मोहब्बत में मां दौड़ी हैं दोनों पहाड़ियों पर। रब को यादा पसंद आ गई। रब ने कुरान में ऐलान कर दिया, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा ये दोनों पहाड़ियां अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। मैं पूछना चाहता हूं प्यारे, नबी के मां के कदम पड़ जाएं तो वो जगह अल्लाह अपनी निशानियों में से बयान फरमा रहा है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ आप, यादगारों से कहां भागोगे। सफा और मरवा पर दौड़ लगाना यह हजरत हाजरा की याद है। तो हज तो पूरा यादगार का मामला है, यादगारें मिटाएंगे। ये ना करो वो ना करो, जरा गौर फरमाइए। अब आप सफा और मरवा से आगे बढ़िए। जब आप सफा और मरवा से आगे बढ़ते हैं तो आप अरफात के मैदान में जाते हैं। ये अरफात का मैदान क्या है? आप पढ़ो, उलमा से पूछो। ये वही मैदान है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा अरफात के मैदान में कबूल हुई थी। और जिस जगह पर हजरत हव्वा हजरत आदम मिले और तौबा कबूल हुई, आज भी वहां अरफात के मैदान में एक खंभा है जिसको जबले रहमत कहा जाता है। उस पूरे मैदान में 9 तारीख की जिलहिज्जा को सारे लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के अपने रब की बारगाह में माफी मांगते हैं अपने गुनाहों की। इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसी मैदान में जब पहुंचे थे, रब ताला ने उनकी लग़्ज़िश को कबूल फरमा करके माफ कर दिया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादें उस मैदान में जब पहुंच जाएंगी और अपने खताओं की माफी मांगेंगी, तो जब आदम की लग़्ज़िश को रब ताला ने माफ फरमा दिया तो इब्ने आदम अपनी गलतियों को रो करके मांगेंगे माफी, रब ताला माफ फरमा देता है। अरफात के मैदान में जाना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यादगार है और हज का सबसे बड़ा रुकन यही बन जाता है। सारे अरकान अदा करते रहो, लेकिन अगर 9 जिलहिज्जा को अरफात के मैदान में आप ना गए तो आप हाजी नहीं होंगे। और अरकान छूट जाए तो उसके लिए दम दे दो, लेकिन अगर अरफात के मैदान में जाना छूटा तो दम नहीं है, आप हाजी नहीं होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यादगार है अरफात के मैदान में जाना। यादगारों को कहां कहां मिटाओगे, इस पर जोर दीजिए और समझिए। एक जुमला और अर्ज कर दूं, आज कुछ लोग नजदी ज़हन फिक्र रखने वाले ये शोर गोगा करते रहते हैं कि यहां तो हमारे पीछे आप नमाज नहीं पढ़ते, हमारे कांधे से कांधा आप नहीं मिलाते, हमारे साथ आप मस्जिद में नहीं जाते हैं, मगर जब हज करने के लिए जाते हैं तो आप कहां नमाज पढ़ते हैं? हमने कहा हम हरम शरीफ में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते हैं, जहां वक्त हुआ वहीं नमाज पढ़ते हैं। कहा साहब हज जब आप करने जाते हैं तब कहां नमाज पढ़ते हैं? हमने कहा हज का मामला क्या, हज तो अलग फरीजा है, नमाज तो अलग है। जो 5 वक्ता नमाज यहां है वही 5 वक्ता नमाज वहां है। हज के लिए कोई अलग से नमाज नहीं है। जिस दिन तुम ईद अज़हा की नमाज यहां पढ़ रहे हो, कोई हाजी नमाज नहीं पढ़ता है वहां ईद अज़हा की, वो कुर्बानी कर रहा है। हाजियों पर ईद अज़हा की नमाज नहीं है और ना हज के लिए कोई नमाज है। जो नमाज 5 वक्ता यहां फर्ज है वही 5 वक्ता नमाज वहां फर्ज है। हज एक अलग फरीजा है, नमाज एक अलग फरीजा है। कितना धोखा ये दिया करते हैं। इसमें भी मेरे सरकार का इल्म गैब पोशीदा है। मेरे आका अगर अरफात के मैदान में जा करके और अलग से हज की नियत से कोई नमाज पढ़ा देते तो दस्तूर बन जाता। मेरे आका की निगाहे नबूवत देख रही है कि कुछ ऐसे भी होंगे जिनका दिल दीन से खाली होगा, जबानी दावा होगा, उनकी हुक्मरानी होगी। कितना बड़ा जुल्म होता। इसलिए खाली हज हज है। जो 5 वक्ता नमाजें यहां हैं वही 5 वक्ता नमाजें वहां हैं। अब इसमें भी फर्क आप देख लो। अरफात के मैदान में 9 तारीख को सब जमा हो गए। जमा होने के बाद दुआ मांग रहे हैं, जोहर और असर की नमाज अदा कर रहे हैं। इमाम सहीहुल अकीदा है तो जोहर की नमाज इमाम के पीछे पढ़ो, सहीहुल अकीदा नहीं है तो आप अलग से पढ़ो।
آپ کے اپنے لوگ ہیں تو جماعت کر کے اپنے لوگ پڑھو. عرفات کے میدان میں کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں سکتا. یہاں تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو, جماعت سے کیوں نہیں پڑھ رہے ہو, یہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ جی نہیں, عرفات کے میدان میں کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں سکتا. کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے, کوئی رو رو کر کے معافی مانگ رہا ہے. عرفات کے میدان میں سب جمع ہیں. ظہر کی نماز ادا کیا, عصر کی نماز ادا کیا. ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں, عصر کی نماز عصر کے وقت میں عرفات کے میدان میں. اب جب دن غروب ہو گیا تب حاجی لوگ عرفات کے میدان سے نکلنے لگتے ہیں. مغرب کا وقت ہو گیا, نہ عرفات میں اذان ہو رہی ہے مغرب کی, نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے عرفات میں مغرب کی 9 ذی الحجہ کو. اختیار رسول پر گفتگو کرنے والے نجد کی بدماش اولادو, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے نبی کا اختیار کہاں کہاں دیکھو گے؟ عرفات کے میدان میں کسی حاجی کی ہمت نہیں ہے کہ جب مغرب کا وقت ہو گیا تو اذان دے اور کوئی امامت کرے یا نماز پڑھ لے. نہیں, نکلو عرفات کے میدان سے سب. کیوں بھگا رہے ہو بھائی, کیوں نکال رہے ہو؟ نہیں نکلو. تم اب تک ٹھہرے رہے, اب اجازت نہیں ہے ٹھہرنے کی. رات نہیں رہنے دو گے؟ نہیں, رات نہیں رہنے دیں گے. اچھا نماز پڑھ لیں؟ نہیں, نماز مغرب کی یہاں مت پڑھنا. چلو سب, کہاں چلیں؟ مزدلفہ. اس میدان کو چھوڑو, ایک دوسرا میدان آ رہا ہے, چلو وہاں مغرب کی نماز پڑھنا. صاحب جب وہاں ہم پہنچیں گے تو مغرب کا وقت تو ختم ہو جائے گا, عشاء کا شروع ہو جائے گا. چاہے عشاء کا وقت شروع ہو جائے چاہے صبح ہو جائے, چلو سب وہیں. یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. 9 ذی الحجہ کو مغرب کے وقت کی نماز بمبئی میں مغرب کے وقت میں پڑھو. جان بوجھ کر قضا کرو گے تو مجرم بنو گے. مدینہ شریف کے لوگ مدینہ شریف میں پڑھیں. خود مکہ والے جو حج کرنے عرفات میں 9 ذی الحجہ کو نہیں گئے ہیں وہ مکہ میں مغرب کی نماز پڑھیں, اذان دیں. مگر جتنے لوگ دنیا سے مسلمان گئے ہیں کلمہ پڑھنے والے, آقا کریم کا نام لینے والے, میں سب کو لمحے فکریہ دے رہا ہوں. تم اپنے نبی کا اختیار ملاحظہ فرما لو. تم وہی مغرب کی نماز بمبئی میں نہ پڑھو, قضا ہو جائے تو مجرم ہوگے. پاکستان والے پاکستان میں نہ پڑھیں, قضا ہو جائے تو مجرم ہو جائیں گے. دنیا کے جس جس گوشے میں لوگ رہیں, اگر قضا اس دن نماز مغرب کی نہ پڑھیں مغرب کے وقت میں تو مجرم ہو جائیں گے. مگر ساری دنیا کا مسلمان عرفات کے میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور سارے مفتیان کرام اکٹھا ہو جائیں اور کہیں کہ 9 ذی الحجہ کو حج کے دن ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے, تو اجازت نہیں ہے تمہیں پڑھنے کے لیے. مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو نہیں پڑھ سکتے ہو. تو کیا قرآن نے کہیں بیان کیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز نہ پڑھنا, مزدلفہ میں پڑھنا؟ قرآن میں تلاشو, دکھاؤ قرآن میں کہیں ہو تو. ہر بات قرآن میں تلاشو. میلاد ہے قرآن میں, امام حسین کا تذکرہ قرآن میں ہے جو مناتے ہو. سبیل کھچڑا جو کھلاتے پلاتے ہو امام حسین کے نام پر, یہ ہے قرآن میں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. امام حسین کے نام پر کھانا بھی نہیں برداشت کر پاتے ہو پیارے, اتنی عداوت تمہیں ہو گئی ہے. دعوت دیتے ہو اپنے دوست کو, ذرا آ جائیے گا, میرے وہاں ولیمہ کی دعوت ہے, میرے وہاں عقیقہ کی دعوت ہے, آپ آ جائیے گا, میرے وہاں پارٹی ہے, آپ آ جائیے گا, میں نے دکان لی ہے, میں نے دعوت کی ہے, آ جائیے گا. پیارے کھانوں کی نسبت آپ اپنے طور پر تو کیا کرتے ہو, یہ شادی کا کھانا ہے, یہ ولیمہ کا کھانا ہے, یہ میرے دوست کا کھانا ہے, یہ عقیقہ کا کھانا ہے, یہ جنم دن کا کھانا ہے, سالگرہ کا کھانا ہے. سالگرہ مناتے ہیں اپنے بچوں کا, اخباروں میں دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ان ساری چیزوں کی طرف کھانے کی نسبت کر دو تو گٹا گٹ نکلتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر آپ نے کہہ دیا غوث پاک کا مرغا ہے, بالکل حرام. امام علی مقام کا کھچڑا ہے, ارے غلط, بالکل نہیں کھانا چاہیے. کیوں بھائی؟ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ امام حسین کا کھانا ہے, نسبت کر دی گئی تو حرام ہو گیا کھانا. لاؤ, کہیں بھی نسبت کرنے سے کھانا حرام ہوا ہو تو تمہیں شرم آنی چاہیے. قرآن میں رب بیان فرماتا ہے, اگر کہیں دکھاؤ کہ حاجیوں 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں تم مغرب نہ پڑھنا, مزدلفہ میں پڑھنا, کہو گے سبحانی صاحب قرآن میں نہیں ہے, رسول کی حدیث میں ہے. تو قرآن تو اعلان کر رہا ہے کہ نماز کو نماز کے وقتوں میں ادا کرو.
نماز کو نماز کے وقتوں میں ادا کرو. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز اپنے وقتوں پر فرض ہے, اس کے وقت میں ادا کرو. تو عرفات کے میدان میں آپ وقت الٹ کیوں رہے ہیں جناب؟ قرآن پر زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا قرآن چھوڑ کر کے رسول کی حدیث پر عمل کرنا چاہیے؟ آپ سمجھتے نہیں ہو تو ان کے چکر میں پھنس جاتے ہو, عقیدہ بگاڑ رہے ہو. آؤ ذرا اپنے آقا کا اختیار ملاحظہ فرماؤ. قرآن اعلان کر رہا ہے کہ نماز اپنے وقتوں میں فرض ہے, ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کی جائے, مگر مغرب کی نماز 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں نہیں پڑھ سکتے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم علماء اہل سنت علامہ سبحانی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. سب پہنچ گئے مزدلفہ میں. بھائی عشاء کا وقت ہو گیا, عشاء پڑھیں پھر مغرب. نہیں, پہلے تم مغرب پڑھو قضا کی نیت سے, نہیں ادا کی نیت باندھو. عجیب آدمی ہو, وقت ہے ہی نہیں اور ادا کی نیت باندھیں. یہ کون سا معاملہ ہے وقت عشاء کا وقت اور ہم کہہ رہے ہیں نیت کی میں نے 3 رکعت نماز فرض مغرب کی پڑھ رہے ہیں عشاء کے وقت میں. آپ ذرا غور فرمائیے, ہے وقت عشاء کا مگر ادا کی نیت سے پڑھ رہے ہو. ہاں مغرب کی نماز قضا ہو گئی, عشاء کے وقت میں پڑھو گے تو تمہیں قضا کہنا پڑے گا اور وہ تمہاری نماز قضا ہی ہوگی. لیکن آؤ مزدلفہ کے میدان میں تم کہتے ہو کہ ہم مغرب کی نماز ادا کر رہے ہیں, ادا ہو رہی ہے, مغرب پڑھ لو پھر عشاء پڑھ لو. ذرا غور تو فرمائیے پیارے, آپ نے جب غور کیا یہ ایسا ہوا کیوں؟ میرے آقا نے ایسا کیا, عرفات کو چھوڑ دیا, مزدلفہ میں چلے آئے. شہدائیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, فرمایا مغرب کی نماز پہلے پڑھو ادا کی نیت سے, پھر عشاء پڑھو ادا کی نیت سے. قرآن اعلان کر رہا ہے, اب کچھ سوچنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو, اور جن چیزوں سے میرا رسول روکے رک جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے بھاری اور اختیار مصطفیٰ کیا دیکھو گے؟ اور کسے کہتے ہیں اختیار مصطفیٰ؟ اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت نے کہا, نبی کا کلمہ پڑھنے والے خوش عقیدہ مسلمانوں سنو, تمہارے نبی کی شان کیا ہے کہ خلق کے حاکم ہو تم اور رزق کے قاسم ہو تم. یا رسول اللہ, خلق کے حاکم ہو تم اور رزق کے قاسم ہو تم, اور جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود. تو مزدلفہ میں ٹھہرنا یادگار ہے, کعبہ کا طواف کرنا یادگار ہے, زمزم شریف کا پانی پینا یادگار ہے, صفا اور مروہ پر دوڑ لگانا یادگار ہے. یہ منڈی مٹانا. اب جب آپ طواف کر چکے, اگر آپ نے عمرہ کیا طواف کر لیا, آپ عمرے کے ارکان سے فارغ ہو گئے تو سر چھلاؤ چاہے بال چھوٹا کراؤ. یہ کہاں قرآن شریف میں ہے کہ ماں بال مڈواؤ؟ حج کے ارکان پر غور کر لو تو کبھی اعتراض نہیں کرو گے آقا کی عظمت پر. میرے سرکار نے حکم دے دیا کہ سر کو چھلاؤ, بال بنواؤ. میں غور کرنے لگا, حیرت صاحب, مولانا میرا صاحب ہیں کہ چلے گئے, کہ آخر یہ سر کیوں چھلایا جاتا ہے؟ عرفات کے میدان سے جب پلٹ کر کے ہم آئے, مزدلفہ میں رات گزار دیا, سویرے کے ٹائم ہم نے قربانی کر لی, تو اب سر چھلاویں. تو محاورے میں وہ لوگ بولتے ہیں نا کہ سر چھلا دوں گا, انہیں اتنا بے عزت کروں گا کہ سر چھلا دوں گا. جب کسی کو کوئی سماج میں سزا دیتے تھے لوگ تو کہتے تھے اس کے سر کو چھلا دو یا 3 طرح سے اس کا بال کاٹ دو اور گدھے پر بیٹھا کر گھماؤ, کہ یہ مجرم ہے, مجرم. عرفات کے میدان میں ہر
اللہ کا بندہ جمع ہونے والا اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں اقرار کرتا ہے مولا میں مجرم ہوں. مجرم ہو تو سر چھلاؤ, اپنے جرم کا اقرار کرو. حاجی سر چھلا کر اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے مولا اب معاف فرما دے, میں مجرم ہوں مجرم ہوں. ندا آتی ہے میرے بندے, جا تو نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا, معافی مانگ لیا, میں نے معاف کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن شہید اعظم علامہ سبحانی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مزدلفہ سے پلٹ کر کے آپ آ گئے مینا میں آپ قربانی کر رہے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے لیے قربانی پیش کی تھی, مگر حضرت اسماعیل کی گردن نہ کٹی تھی, ان کے جگہ پر دمبا ذبح ہوا. قربانی تو ہوئی, یہ یادگار ہے. تو مینا میں قربانی کرو, یہ یادگار ہے. اچھا ایک یادگار اور ہے, حاجیوں سے پوچھو 3 کھمبے ہیں, اب تو کھمبا نہیں, اب اس کو دیوار کی شکل میں کر دیا ہے. اس پر کنکری مارتے ہیں, کوئی جوتا پھینک کر مارتا ہے, کوئی چپل پھینک کر مارتا ہے, کچھ لوگ چھتوریے پھینک کر کے مار دیتے ہیں. اسی باغ دوڑ میں اور مارنے میں مر بھی جاتے ہیں. اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ مر جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جمرات. یہ کنکری کاہے مار رہے ہو بھائی؟ سبحانی صاحب آپ عجیب بات کر رہے ہو, کنکری کیوں مار رہے ہیں؟ شیطان کو ہم مار رہے ہیں. وہاں کہاں شیطان ہے؟ ارے شیطان کو اتنی چوٹ لگتی تو اتنی کنکریاں جب سے ماری جا رہی ہیں اور کب تک ماری جائیں گی پتہ ہی نہ لگتا وہ کہاں گیا. تو کیا شیطان چوٹ کھا رہا ہے آپ کی کنکری مارنے سے؟ یہاں بندوق بھالا چلاؤ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے, یہ کنکری مار رہے ہیں. کیسی بات کر رہے ہو؟ ہم شیطان کو مار رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر کے خدا کی بارگاہ میں چلے تھے کہ قربانی پیش کروں گا, تو شیطان حارج ہو رہا تھا, دخل ڈال رہا تھا, اور 3 مقام پر دخل اس نے ڈالا. حضرت ابراہیم نے مارا کنکری پھینک کر کے اس کو ذلیل و رسوا کیا. شیطان کی یہ ذلت و رسوائی جو حضرت ابراہیم و اسماعیل کے ذریعہ ہوئی, رب تعالیٰ نے اس ادا کو پسند کر لیا, حج کا رکن قرار دے دیا جاتا ہے. اب جب اسماعیل اور ابراہیم کی قربانی کے لیے آؤ گے تو تمہیں اسی مقام پر مارنا پڑے گا جہاں انہوں نے شیطان کو مارا تھا. شیطان کو چوٹ تو نہیں لگ رہی ہے مگر ذلیل کیا جا رہا ہے, اس کو بے عزت کیا جا رہا ہے, اس کو رسوا کیا جا رہا ہے, اور سارے لوگ کنکری مار رہے ہیں. تو شیطان کی یادگار یہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عجیب معاملہ ہے یار, شیطان کو مار کر کے شیطان کو یاد کرو تو عبادت ہو رہی ہے. امام حسین کا دن آ جائے شہادت کا تو بدعت اور شرک اور حرام و ناجائز سب ہو گیا. ذرا غور فرمائیے, شیطان کو آپ نے مارا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مارا تھا, تو کس کی یادگار منا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کی نا. تو شیطان یاد آتا ہے کہ نہیں یاد آتا ہے جب مارتے ہو؟ ہر آدمی منہ سے کہتا ہے میں شیطان کو مار رہا ہوں. تو شیطان کو رسوا کرتے ہوئے شیطان کو یاد کر رہے ہو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. پورے حج کے ارکان کو ٹٹول ڈالو, حج کا ہر رکن کسی نہ کسی کی یادگار ہے. پتہ یہ چلا کہ یادگاروں کا منانا مذہبی طور پر مذہب نے جس یادگار کی اجازت دی ہے یہ عبادت ہے, عبادت ہے. رب فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مینا کے میدان میں قربانی ہوئی, نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹی, نہ خون بہا, نہ جنازہ تڑپا. کربلا کے میدان میں معاملہ کیا ہوا؟ کربلا کے میدان میں آخر حالات کیا ہوئے؟ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے جوان بیٹے شہید ہوئے, جوان بھتیجے کا جنازہ تڑپا, بھائی کا بازو کٹا, خیمہ جلا دیا گیا, چادریں چھین لی گئیں. دولت و ثروت کا معاملہ تو تھا نہیں, جو کچھ سامان تھے وہ قبضہ میں کر لیے گئے, اسیر بنا لیا گیا.
یہ سارے حالات لائے گئے اور صرف حضرت امام حسین کے گلے پر تلوار نہ چلی تھی بلکہ گھوڑوں کو دوڑا کر کے جس میں پاک کو مسئلہ کیا گیا. اتنی عظیم قربانی جو دین کے لیے ہوئی ہے, کیا وہ قربانی بھلائی جا سکتی ہے؟ نہیں بھلائی جا سکتی. میدان مینا کی قربانی کی یادگار ذی الحجہ میں ہو رہی ہے اور میدان کربلا کی یادگار محرم کے مہینہ میں ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا سال بھی ختم ہوتا ہے تو قربانی پر, اور ہمارا سال بھی شروع ہوتا ہے تو قربانی پر. اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیری. امام علی مقام کی یاد مناؤ تاکہ یہ ذہن و فکر رہے اور تازہ رہے کہ امام کس بنیاد پر شہید ہوئے. لاکھ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. امام نے حکومت وقت کی بغاوت کی تھی, خلافت چاہ رہے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, حکومت وقت کی ضرور آپ نے بغاوت کی تھی اور خلافت چاہ رہے تھے, مگر حسین کی خلافت اپنے اقتدار کے لیے نہیں تھی, اپنے نفس کے لیے نہیں تھا, اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھا. حسین تو اتنے عظیم الشان ہیں, اتنے عظیم الشان ہیں کہ ان کے نانا نے انہیں اقتدار دے دیا تھا. حسین نے جو ایسی حکومت کی بغاوت کی تھی قیامت تک کے لیے ذہن و فکر دے دیا تھا. اے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں, اگر حکومت کی طرف سے تمہارے عمل پر ڈاکہ ڈالا جائے تو اس حکومت کو لات مار دینا. اگر حکومت کی طرف سے تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے تو حکومت کو تم لات مار دینا. اگر یہ تمہیں اس حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے گردن دینی پڑے, حسین کی گردن یاد کر لینا. جوان بیٹا دینا پڑے, علی اکبر کو یاد کر لینا. بھتیجا جائے قاسم کو یاد کر لینا. بچہ قربان ہو علی اصغر کو یاد کر لینا. ماں اور بہنوں کی بات ہو تو کربلا کی سرزمین پر زینب کو یاد کر لینا, شہربانوں کو یاد کر لینا, ام رباب کو یاد کر لینا, بھائی کا معاملہ ہو عباس کو یاد کر لینا, بوڑھوں کا معاملہ ہو مسلم بن اوسجا کو یاد کر لینا, حبیب ابن مظاہر کو یاد کر لینا. کربلا کا ایک ایک نقشہ تمہیں حکومت وقت کی غداریوں اور ناجائز پالیسیوں سے جو دین پر تمہارے دخل کر رہے ہوں تمہیں چیلنج کر رہا ہے. اسی لیے مولانا محمد علی جوہر نے کہہ دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہید اعظم علامہ سبحانی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان. جب ہم نے غور کیا علامہ کے اس شعر پر کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, تو کربلا تو ایک ہے. ہر کربلا کا معاملہ کیوں کہا گیا؟ ذہن و فکر مل رہا ہے. جب جب کربلا کی طرح سے مسلمانوں کی طرف سے معاملات ہوتے رہیں گے اسلام زندہ ہوتا رہے گا, اور اسلام کی زندگی کربلا ہی کے بعد ہے. اگر اسلام کی زندگی دیکھنا چاہتے ہو, اسلام کا وقار دیکھنا چاہتے ہو, تو تمہیں حسینی عمل میں بھی بننا پڑے گا اور تمہیں حسینی ہر موڑ پر بننا پڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بس انشاءاللہ پھر بیان ہوگا. اللہ اس محفل کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. میں چونکہ تھکا ہوا ہوں, یہ خاک کربلا ہے کیسٹ, اس کو آپ خرید لیں گے, اور کاپڑیا نگر کی, اور یہ پھر ہے مدینے سے کربلا تک, یہ بھی کیسٹیں ہیں, آپ لیتے جاؤ, مفصل بیان سنو اپنے گھروں میں تاکہ بچوں کو دینی شعور ہو, بدعملیوں سے دور رہیں, حضرت امام حسین سے محبت ہو. اور یہ خطبات خواتین ہے, عورتوں کو پڑھنے کے لیے کتاب, اس کتاب کو بھی آپ لیتے جائیں. پکڑیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزمی ہدایات پہ لاکھوں سلام, شمع بزمی ہدایات پہ. شب اسرا کے دولہا پہ دایم
درود شب اسرا کے دولہا پہ نایم درود نوشے بزم جنات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزمی ہدایات پہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاووں کی لطافات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزمی ہدایات پہ جس نے امت پہ لالوں کا سر دے دیا جس نے امت پہ لالوں کا سر دے دیا اس سخی کی سخاوات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزمی ہدایات پہ کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزمی ہدایات پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزمی ہدایات پہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ناز کے پالوں کا صدقہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا عزیز و یا غفار بے حرمت سید الابرار یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا
قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن بندے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ قال تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مختلف الملوان وتاقب الاسران وکر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اہل بیتہ من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا بجاہ سید النبی الامین المکین الرؤوف الرحیم الکریم آمین یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین بہ نستعین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ سب حضرات مل کر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کیجئے۔ سب لوگ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک سے پہلے قطعہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ صبح آتے ہیں شام آتے ہیں، صبح آتے ہیں شام آتے ہیں، آسمان سے سلام آتے ہیں، آسمان سے سلام آتے ہیں۔ جب کوئی دوسرا نہیں آتا، جب کوئی دوسرا نہیں آتا، رب کے محبوب کام آتے ہیں، رب کے محبوب کام آتے ہیں، رب کے محبوب کام آتے ہیں۔ کل بھی رکھتے تھے آج رکھتے ہیں، وہ نبوت کا تاج رکھتے ہیں، وہ نبوت کا تاج رکھتے ہیں، وہ نبوت کا تاج رکھتے ہیں۔ کوئی ادنا ہو چاہے اعلیٰ ہو، کوئی ادنا ہو چاہے اعلیٰ ہو، مصطفیٰ سب کی لاج رکھتے ہیں، مصطفیٰ سب کی لاج رکھتے ہیں، مصطفیٰ سب کی لاج رکھتے ہیں۔ دونوں عالم میں نام زندہ ہے، مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے، مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے۔ مٹ گیا ہے یزید دنیا سے، مٹ گیا ہے یزید دنیا سے، کربلا کا امام زندہ ہے، کربلا کا امام زندہ ہے، کربلا کا امام زندہ ہے۔ حضرات ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے روضۂ مصطفیٰ، دیکھیے دیکھیے روضۂ مصطفیٰ، دیکھیے دیکھیے روضۂ مصطفیٰ، دیکھیے عرش تک نور کا سلسلہ، دیکھیے دیکھیے روضۂ مصطفیٰ، دیکھیے میرے سرکار کا نقش پا، دیکھیے میرے سرکار کا نقش پا، دیکھیے میرے سرکار کا نقش پا، دیکھیے باغ فردوس کا
راستہ دیکھیے دیکھیے روضہ مصطفیٰ دیکھیے ان کے طلبوں سے جبریل آنکھیں ملی ان کے طلبوں سے جبریل آنکھیں ملی ان کے طلبوں سے جبریل آنکھیں ملی رب کے محبوب کا مرتبہ دیکھیے دیکھیے روضہ مصطفیٰ دیکھیے فاطمہ کا چمن کتنا رنگین ہے فاطمہ کا چمن کتنا رنگین ہے فاطمہ کا چمن کتنا رنگین ہے یہ سمجھنا ہے تو کئی بلا دیکھیے دیکھیے روضہ مصطفیٰ دیکھیے دیکھیے روضہ مصطفیٰ دیکھیے بے سہارا ہوں میں غم کا مارا ہوں میں بے سہارا ہوں میں غم کا مارا ہوں میں بے سہارا ہوں میں غم کا مارا ہوں میں میری جانب بھی یا مصطفیٰ دیکھیے دیکھیے روضہ مصطفیٰ دیکھیے اور اعلیٰ حضرت کی شان ملاحظہ فرمایا نجدیت ابھی لرزا پرندہ ہے نجدیت ابھی لرزا پرندہ ہے نجدیت ابھی لرزا پرندہ ہے اعلیٰ حضرت کا یہ دبدبا دیکھیے دیکھیے روضہ مصطفیٰ دیکھیے دیکھیے روضہ مصطفیٰ دیکھیے چھیڑ دی کس نے حیرت یہ نعت نبی چھیڑ دی کس نے حیرت یہ نعت نبی چھیڑی دی کس نے حیرت یہ نعت نبی چھا گئی رحمتوں کی گھٹا دیکھیے دیکھیے روضہ مصطفیٰ دیکھیے